السلام علیکم. پروگرام مہمانیات میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان احمد. اور خواتین و حضرات، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج ہمارے مہمان موجود ہیں جو میرے خیال سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد خالد صاحب، جنہوں نے اپنی جرنی کا آغاز کیا کے ایس اے میں فیصل آباد ریسٹورنٹ کے نام سے. اور ہم ان سے آج ان کو یہاں پر انوائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی فیصل آباد ریسٹورنٹ سے لے کر یہاں ایمیزون کے آفس تک جو ہے وہ ان کی جرنی کیسی رہی، لائف اسٹرگل کیسی رہی، آج ہم ان کے جو ہے وہ ایکسپیرینسز شیئر کروائیں گے. اور ہم چلتے ہیں اب اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام عابد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. فرسٹ آف آل تو ویری تھینکس کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے جو ہے وہ چند لمحات ہمیں عنایت کیے اور ہمارے جو ہے وہ سیٹ کی زینت بنے کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا تاکہ ہم کچھ آپ کے ساتھ گفتگو کر سکیں اور آپ کے جو ہے وہ ایکسپیرینسز سے ہم کچھ سبق آموز چیزیں جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو عابد صاحب آپ کو یہاں پر انوائٹ کرنے کا مطلب ہے کہ جو ہماری آڈینس ہے، آڈینس کے ساتھ آپ کے ایکسپیرینسز شیئر کروائے جائیں. تو فرسٹ آف آل تو آپ کا جو ہے وہ فیصل آباد ریسٹورنٹ سے ورچوئل بزنس ایمیزون کے آفس تک کا سفر جو ہے وہ اچانک سے ایک فزیکل بزنس سے ورچوئل بزنس کی طرف موو کر جانا، یہ خیال کب آیا؟ یہ خیال 2018 میں آیا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا آ گیا. کرونا کے بعد میں سب لوگ بالکل بند ہو گئے اپنے گھروں میں، تو کچھ اس طرح کے مسئلے مسائل آ گئے کہ جو فزیکلی کوئی کسی کو وزٹ نہیں کر پا رہا تھا، جس وجہ سے ہم نے ای کامرس میں آنا بہتر سمجھا. کہ لوگ ای کامرس کو پریفر کر رہے تھے کہ آپ کچھ بھی دیکھ لیں، فوڈ پانڈا ہو گیا لائک، اور کچھ بھی آپ ڈیلیوری آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ آپ کے گھر پہ ڈیلیوری آ جاتی ہے. مطلب کوئی بھی چیز آپ آرڈر کریں آن لائن تو آپ کے گھر پہ وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں. تو عابد صاحب جو تھا ہمارا فیصل آباد ریسٹورنٹ کا جو بزنس تھا، اس میں جو ہے وہ ماشاءاللہ نہ صرف کے ایس اے میں بلکہ پاکستان میں بھی وہ ایک جانا مانا ریسٹورنٹ بن گیا. بہت بڑی بڑی خواتین و حضرات پاکستان کی شخصیات نے وہاں پر قیام کیا، وہاں پر جو ہے وہ تناول کیا. اور کیا کہنا چاہیے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جو آپ کا وہاں فیصل آباد ریسٹورنٹ کا ٹیسٹ، اس کی جو ہے ہم تو یہاں پر پاکستان میں اسمیل ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ پاکستان تک ہمیں جو ہے لوگوں کے الفاظ میں ملتی ہوئی نظر آئی ہے کہ واقعی ہی جو ہے پاکستان کا نام کسی نے روشن کیا ہے کے ایس اے میں. تو وہ جو ہے وہ کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کہنے میں کہ وہ عابد خالد صاحب آپ کو آپ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. آپ کے والد صاحب کے سر جو ہے اس چیز کا صحرا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ وہاں کے ایسے میں اتنا روشن کیا کہ یہاں سے کوئی بھی بڑی شخصیت جو پاکستان سے حج یا عمرہ پرفارم کرنے کے لیے وہاں پر گئے، انہوں نے فیصل آباد ریسٹورنٹ سے زیادہ اچھی جگہ کوئی ایسی فائنڈ نہیں کی وہاں پہ، نہ ان کو ایسی لگی کہ جہاں پر وہ سٹے کر سکیں یا اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ ان کو دیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ہمارا رہا فیصل آباد ریسٹورنٹ کا سفر. تو ابھی ہم آ جاتے ہیں اس کی ایمیزون کے آفس کی طرف کہ یہ جو آپ نے ابھی آغاز کیا ہے، سب سے پہلے تو ہماری آڈینس کو گائیڈ کریں کہ اس میں آپ جو ہے وہ نئے آج کل کی جنریشن کے جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے ہمارا، ان کو کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اپنے آفس میں، کہ آپ کیا چیزیں جو ہیں وہ انہیں پرووائڈ کر رہے ہیں جس سے ہمارا اسٹوڈنٹ طبقہ جو خاص طور پہ ہے وہ ورچوئل بزنس کو سورس آف انکم بنا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہماری آڈینس کو یہ ذرا گائیڈ کریں کہ آپ کا آفس جو ہے وہ سپیریئر زون کن چیز سے آڈینس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے اور فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ابھی تک، اور کیسا ایکسپیرینس چل رہا ہے امیزون کے ریلیونٹ اس چیز کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ای کامرس جو ہے فیلڈ کافی وسیع ہے. صرف آپ اس کو امیزون تک مت رکھیں. امیزون بے شک ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن ای کامرس ایک کمپلیٹ مارکیٹ ہے جس کے اندر آپ شاپیفائی لگا لیں، آپ دراز لگا لیں، آپ کوئی اپنی ویب سائٹ بنا کے اس کو پروموٹ کر لیں، ایس سی اوز کروا لیں، تو اس پہ زیادہ بیٹر ہے. اگر آپ امیزون پہ رہیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن میں پریفر کروں گا کہ آپ اپنی ویب سائٹ بھی بنا کر ان پہ آپ کام کریں. اس کے علاوہ ہم جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں
وہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو ٹریننگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ہینڈ ٹو ہینڈ پریکٹس کرواتے ہیں، پھر لوگوں کو ورک اسپیس دے رہے ہیں، یہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی دے رہے ہیں، اگر کسی کے پاس وقت ہے تو وہ یہاں پہ بیٹھ کر اپنا کام کر سکتا ہے فری آف کاسٹ، ہمیں اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، جسٹ یہ ہے کہ ہمیں لائل بندے چاہیے جو ہمارے ساتھ مل کے کام کر سکیں. تو ہم تو عابد صاحب معذرت کہ آپ کی بات کاٹ رہے ہیں، کیونکہ وقت کا جو ہے وہ بھی ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم نے کور اپ کرنا ہوتا ہے اس ٹائم میں. تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ فیسلٹیز یہ دے رہے ہیں، تو اس میں ظاہری سی بات ہے ایک آپ پلیس پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یہاں پر آئیں، گیٹ ٹوگیدر کریں، کام کریں. اگر آپ کے پاس پلیس نہیں ہے تو جو لوگ اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کوئی فیس چارج کر رہے ہیں، اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ جی ہاں، جو امیزون کا کورس ہے اس کی ہم 25,000 چارج کر رہے ہیں. کمپلیٹ کورس کی؟ جی کمپلیٹ کورس کی، اس کو ہم 3 منتھ کا ہمارا کورس ہے جس میں 2 منتھ ہم اپنا تھیوری کرواتے ہیں اور 1 منتھ پریکٹیکل ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ 3 ماہ کے اندر اندر یہ آپ نے کرنا ہے، مے بی آپ 4 ماہ میں کریں، 5 ماہ میں کریں، لیکن یہ ہماری پورے کورس کی فیس ہے. پورے کورس کی یہ آپ کی 25,000 فیس ہے. جی تو ہاں. فرسٹ آف آل تو خواتین و حضرات، آپ میں سے جو لوگ امیزون کو یا ای کامرس کو آگے فردر لائف میں کیا کہنا چاہیے کہ سورس آف انکم بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مسٹ سپیریئر زون وزٹ کریں. تو عابد صاحب، آپ ذرا اپنے آفس کی لوکیشن بھی تھوڑی ہماری آڈینس کو گائیڈ کریں کہ آپ کو اگر oblige کرنا چاہیں اسٹوڈنٹس تو وہ آپ کے آفس کو کس طرح وزٹ کر سکتے ہیں، اور ان کا متعلقہ جو لنک ہے یا ان کے واٹس ایپ نمبرز ہیں آفیشیل، وہ بھی وہاں پر شیئر کر دیے جائیں گے تاکہ جو ہے آپ کو سپیریئر زون سے کانٹیکٹ کرنے میں آسانی رہے. تو یہ کہاں پر جو ہے اپنا سپیریئر زون جو ہے واقع ہے، تھوڑی سی اس کی لوکیشن ہمارے آڈینس کو گائیڈ کیجیے گا. ہم یہاں پہ ستیانہ روڈ جھال پر چیزب کی طرف جب آپ آئیں گے تو ایم سی بی بینک ہوتا ہے جھال والے پل کے قریب، اس کے ساتھ ہمارا آفس ہے فرسٹ فلور کے اوپر. تو آپ وزٹ کریں، ہماری اسپیس دیکھیں اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں. اگر کسی نے کورس کرنا ہے تو ہم سے رابطہ کریں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے جو واٹس ایپ نمبرز ہیں، کانٹیکٹ نمبرز ہیں، لنکس ہیں، وہ آپ کو شیئر کر دیے جائیں گے. تو میرے خیال سے عابد صاحب اس سے زیادہ اچھی اپارچونٹی اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہو سکتی کہ جو ہے وہ اتنے مناسب ریٹ میں. آپ کو پتہ ہے کہ امیزون کا جب انسان کام سیکھنے کسی بھی ادارے میں جاتا ہے تو ان کی فیسز کا آغاز ہوتا ہے تقریباً 50,000 پلس سٹارٹنگ ہوتی ہے، اور وہ 2-3-4 لاکھ سے بھی ابو چلے جاتا ہے کسی ٹائم. تو میرے خیال سے خواتین و حضرات، یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ کو بڑی معقول سی اماؤنٹ میں جو ہے یہ اتنی زیادہ فیسلٹیز دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس ورچوئل بزنس میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو سکھایا جاتا ہے، تھیوری کروائی جاتی ہے، آپ کو بھی پریکٹیکل کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی لائف میں ارننگ جو ہے وہ سورس آف ارننگ ہی آپ کا بن جائے، آپ اس میں کام کرنے کے قابل ہو جائیں. اور عابد صاحب، اس کے بعد میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. ہماری آڈینس کی طرف سے یہ سوال آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ورچوئل بزنس اسٹارٹ کر لیا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بہت ساری چیزوں کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ ریکوائرڈ ہے، ہمیں جو ہے یہ کچھ اس طرح کی جو آپ کو پتہ ہے اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ اکاؤنٹس لگتے ہیں. پاکستان میں جو چیز ایلیجیبل نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے، وہ ہمیں یو ایس میں موسٹلی جو ہے وہ امیزون سے خواتین و حضرات آپ کو پتہ ہے کہ ورک جو ہے وہ یو ایس میں ہوتا ہے. تو ابھی پریویس ڈیز میں جو ہے وہ امیزون کے کچھ اکاؤنٹ بلاک بھی ہوئے کیونکہ پاکستانیوں میں یہ ایک بڑی بری خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی، اور تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ کمانے کے چکر میں، فراڈ کے چکر میں اپنی کنٹری کا جو ہے وہ نام خراب کر رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ بلیک لسٹ والی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو گزارش ہے ان سے کہ جو لوگ ورچوئل بزنس پہ کام کرتے ہیں وہ کائنڈلی کام کریں، اس پہ اسٹرگل کریں، اس پہ محنت کریں تاکہ آپ اپنا ایک نام بنا سکیں، بجائے کہ آپ 2-4 ہزار روپے کے چکر میں جو ہے وہ اپنے ملک کا نام خراب کرتے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں، یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ نہیں، یہ بالکل اچھی چیز نہیں ہے. میں تو کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے ملک کو دیکھیں. آپ کا نام آپ کے ملک کی وجہ سے، ایسے ہی. کیونکہ آپ کی پہچان ہے. جب آپ خود بدنام ہوں گے تو آپ اپنے ملک کو بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا پاکستان تو ویسے ہی بیچارہ بڑی مشکل سے بلیک لسٹ سے اوپر آتا ہے، کبھی گرے لسٹ میں چلا گیا ہے. ایسے ہی ہے. حکومتیں کیا کر رہی ہیں، ہمیں اس چیز سے
कुछ नहीं। अच्छा, अभी आबिद साहब, जो लोग वर्चुअल बिजनेस पे या अमेज़न पे या ई-कॉमर्स के व्हाटएवर के वो किसी भी चीज़ के रेलेवेंट काम कर रहे हैं, तो जो बैंक अकाउंट्स रिक्वायर होते हैं, तो क्या स्पीडियर ज़ोन जो है वो उनको ये फैसिलिटेट करता है कि उनको यूएस अकाउंट्स भी प्रोवाइड करे, ताकि वो जो इसमें काम कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं, तो उनको कल जो उनकी अर्निंग होगी, उनके अकाउंट्स तक आने में उनके लिए आसानी हो, तो क्या इस तरह की कोई फैसिलिटी जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है स्पीडियर ज़ोन? जी हाँ, हम सबसे पहले तो अगर यूके का लगा लें, तो यूके के अंदर हम ये करते हैं कि अगर आप सपोज आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, हम आपकी कंपनी बना के देंगे। उसके साथ आपको आपका यूके का बैंक अकाउंट लिंक करके देंगे, जिसके साथ हम आपका पाकिस्तान का अकाउंट लिंक करेंगे, ताकि जो अमेज़न की पेमेंट है या कोई भी आपकी वर्चुअल पेमेंट होगी, जो भी आपकी ई कॉमर्स की पेमेंट होगी, वो आपके यूके के अकाउंट में आएगी, आप वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे अपने पाकिस्तान बैंक अकाउंट में, तो यहाँ से इजीली आप विड्रॉ तो कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक आबिद साहब, उसके बाद ये है कि जो लोग इस पे वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए ये चीज़ है कि वो लोग ड्रॉप शिपिंग और ये प्राइवेट लेबल्स और इन चीज़ों पे वर्क करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें एक दो क्वेश्चंस आते हैं हमारी ऑडियंस की तरफ से, जो है वो कैजुअली, आपको पता है आजकल ई कॉमर्स हर तरफ हो रही है, वर्चुअल बिजनेस पे बातें हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग पे बातें हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि दौर जो है इस टाइम डिजिटलाइज हो रहा है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है। तो इसमें जो चीज़ें ये करते हैं, और इसमें अभी रिसेंटली मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था, तो मेरा ये पूरा माइंड था कि जिस दिन आपके साथ गुफ्तगू होगी तो मैं आपको ज़रूर पूछूंगा, इसकी ई कॉमर्स में कुछ ब्रांचेज आती हैं, लाइक एज कि बी टू बी उसको बोलते हैं, आई थिंक सो। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि जी आपका जो है आप ई कॉमर्स पे कर रहे हैं काम, आप इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हमें दें कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, ये इनका क्या चीज़ों का आपस में क्या लिंक होता है, कि मतलब इन चीज़ों का मतलब क्या है। मिलने को तो आपको बहुत सारी थीरीज मिल जाती हैं, लेकिन जो किसी ने आपको कन्वे कर देना है ना नॉलेज, वो बात और होती है। जो आपने खुद से पढ़ लेना है वो आप उतनी अच्छी तरह नहीं समझ सकते। तो थोड़ा सा कन्वे कीजिएगा हमारी ऑडियंस को कि बिजनेस टू बिजनेस जो है ये ई कॉमर्स की एक ब्रांच है, तो इसमें किस तरह से बिजनेस होता है। बिजनेस टू बिजनेस मीन होता है बी टू बी। बी टू बी का मतलब है कि जी आपका बिजनेस है और मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, हमने बिजनेस टू बिजनेस एक दूसरे के साथ चलना है। वो हम अपनी कंपनी टू कंपनी रजिस्टर अपना क्या उसका नाम है, बिजनेस टू बिजनेस जो है। बिजनेस टू बिजनेस हम आपके साथ मुआहदा करेंगे। जो आपका बिजनेस है वो हम बिजनेस टू बिजनेस आपके बिजनेस को हम रन करेंगे, मतलब अपनी ओके, कंपनी में आपका बिजनेस रन करेंगे या आप मेरा बिजनेस अपनी कंपनी में रन करेंगे। मतलब ये तो आबिद साहब ऐसे ही हो गया ना, जैसे कि मतलब एक मिसाल है कि मेरा कोई छोटा ब्रांड है, आपका जो है वो ट्रस्टेबल, और उस आपके ब्रांड का एक नाम है, तो मैं अपने ब्रांड को आपके साथ अटैच करता हूँ कि भाई जी जी आप मेरी मेरी प्रोडक्ट है, ये आप अपने नाम से बेचें, इसके जो भी लेन देन होंगे वो बाद में देखेंगे। तो यही बिजनेस टू बिजनेस हो गया। जी हाँ। उसके बाद एक बी टू सी आता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी अगर आप डालें। बिजनेस टू कंज्यूमर में भी दो चीज़ें होती हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर ये एक चीज़ है कि हमारा बिजनेस है और कोई हमारे पास ग्राहक है, लाइक होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और छोटे जो रिटेलर्स हैं, वो हमसे चीज़ें परचेज करके आगे नेक्स्ट कंज्यूमर तक वो सेल करते हैं। इसको कहते हैं बी टू सी। बिजनेस टू कंज्यूमर जो जी हाँ, इसकी ब्रांच आती है। वो आते हैं। अगर आपने सी टू सी करना है तो उसमें होता है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे कि लाइक छोटी दुकानदार जो होते हैं हम्म। वो हमसे माल परचेज कर रहे हैं या हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से लेके वो रिटेल्स में सेल करते हैं, एक एक चीज़ दो दो चीज़ें जिसने सेल करनी होती, वो होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। मतलब कि जैसे हम हमारी ये आप लगा लें कि जनरल स्टोर्स हैं, जी हाँ। ये जैसे बाहर से चीज़ लेके आती हैं, मैं वहाँ से कुछ परचेज करता हूँ, तो वो भी परचेजर है, मैं भी परचेजर हूँ, यानी कि हाँ वो भी जी। कंज्यूमर है, मैं भी हाँ जी, कंज्यूमर वो हूँ। प्रोडक्शन नहीं होती उनकी, ये मतलब वो ठीक। प्रोड्यूस नहीं करते किसी चीज़ को। तो आबिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से जो है वो हमें चंद लम्हात दिए, और उम्मीद करता हूँ ख़वातीनो हज़रात कि आपको भी कुछ चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी, और कोशिश करेंगे कि इसी तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हम लोग जो है वो लेके आते रहें आपके लिए, क्योंकि इस टाइम जो है वो पूरी दुनिया डिजिटलाइज
ہو رہی ہے, ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے, تو ہماری یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ آڈینس کو, ہم اپنی خاص طور پہ آج کل کی جو جنریشن ہے جو ڈیجیٹل دور کی طرف جانا چاہ رہی ہے, تو وہ اس ڈیجیٹل سورسز کو یوز کرتے ہوئے سورس آف انکم کیسے کریٹ کریں. تو ہم جو ہے وہ نیکسٹ بھی انشاءاللہ آپ کے پاس جو بھی گیسٹ لے کے آئیں گے, ہماری کوشش رہے گی کہ ہم جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا نالج پرووائڈ کر سکیں ورچوئل بزنسز کے ریلیونٹ. تو تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.